مسلسل سیرت کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا تھا۔ آج اس سلسلے کو موقوف کیا جا رہا ہے۔ حالات کے پیش نظر آج انشاءاللہ کچھ وظیفے بتلائے جائیں گے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، حالات خراب ہو جائیں، کوئی تنگی اور سختی پیش آ جائے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک اور سچی حدیثوں میں اس کے لیے کیا دعائیں اور کیا وظیفے بتلائے ہیں۔ یہ مستند ہے، اس لیے ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ الانبیاء کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے حالات، نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پھر اس میں ایک صفحے میں خاص طور سے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آئے، کچھ انبیاء علیہ السلام پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت والجلال نے کیسے ان لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا۔ اس ایک ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر 3 نبیوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک سخت بیماری میں مبتلا رہے، کئی سال تک بہت سخت بیماری میں اور پریشانی میں مبتلا رہے، گھر بار سب ان کا ہاتھ سے چلا گیا، اور بیوی اور حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ اور پھر جب حالات بہت زیادہ تنگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العزت کو پکارا اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، انی مسنی الضر، مجھے بہت سخت تنگی پہنچی ہے۔ بہت سالوں تک وہ بیمار رہے۔ وہ ہماری طرح نعوذ باللہ جزا فضا کرنے والے یا تھوڑے سے حالات پر گھبرا جانے والے نہیں تھے، وہ تو نبی تھے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ صبر کا کتنا بڑا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کتنا انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ آخر میں اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے عاجزی سے یہ دعا کی اور کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ آپ ہی سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک وظیفہ یہ بھی معلوم ہوا کہ سخت حالات میں یا ارحم الراحمین کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے گویا ہمیں وظیفہ ملا ہے، یا ارحم الراحمین۔ اور حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے کہ 3 مرتبہ کوئی شخص یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے خاص بنایا ہے کہ جب مسلمان یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو چکا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اسی صفحے میں 17ویں پارے میں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ وہ مچھلی والے، وَظَنُّونَ یعنی مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ چل دیے غصے سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فلاں دن تم پر عذاب آنے والا ہے۔ مختصراً سنا رہا ہوں۔ اپنی قوم سے کہہ دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام عذاب آنے کے دن سے پہلے اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ نبیوں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جب بستی پر عذاب آئے تم لوگ اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام عذاب آنے سے کچھ دن پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب عذاب کا دن آیا اور عذاب کے بادل اور عذاب کے آثار علامتیں ظاہر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم دعا میں لگ گئی، توبہ اور استغفار میں لگ گئی۔ انہوں نے خوب رونا دھونا شروع کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ بات صحیح تھی، جو وہ ہمیں ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے وہ بات سچی ہے۔ تو انہوں نے رونا دھونا شروع کیا، توبہ استغفار شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو روک لیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے دور تھے، ان کو وجہ نہیں معلوم ہوئی کہ قوم پر عذاب کیوں نہیں آیا۔ آنے والا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، وحی بھیجی تھی، پھر عذاب نہیں آیا۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے
کہ میں نے کہا تھا فلاں دن عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا. حضرت یونس علیہ السلام کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ عذاب نہیں آیا. تو حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ اب اگر میں اپنی بستی میں جاؤں گا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے یار تم تو کہتے تھے عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا. حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں کہ عذاب کے آثار علامتیں آ گئی تھیں، لیکن قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو واپس لے لیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو رہے کہ میں اگر چلا جاؤں گا تو لوگ جو ہے مجھے تانے دیں گے کہ کہاں ہے تمہارا عذاب، تو میں جھوٹا پڑ جاؤں. یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کے علاوہ دوسری طرف نکل گئے. بس یہ گناہ نہیں ہوا. انبیاء علیہ السلام جتنے نبی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا. نبی معصوم ہوتے ہیں. وہ گناہ جس کو حرام کام کہتے ہیں وہ گناہ نبی سے ہو ہی نہیں سکتا. ہاں معمولی لغزش اور خطا ہو سکتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نہیں، بس اللہ سے دعا نہیں کی، مشورہ نہیں کیا اور ایک طرف چل دیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ پہنچ گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں جیسے ہی پہنچے تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اتنی جاندار دعا ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں توحید ہے. پہلے لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. اتنا جملہ یہ توحید کا ہے. پھر سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اس میں تسبیح ہے. لا انی کنت من الظالمین، اس میں استغفار ہے. 3 چیزیں، توحید بھی ہے اس میں، تسبیح بھی ہے اس میں، اور استغفار. یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے. اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی مشکل تھی ان کی. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مچھلی نے نگل لیا. وہاں سے کسی انسان کا بچ آنا ظاہری عقل سے سوچا جائے تو یہ ناممکن ہے. عقل سے سوچا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، کتنے اندھیرے ہیں وہاں، کون مدد کے لیے پہنچ سکے گا، کون سہارا دے گا، کون باہر نکالے گا، کیسے باہر نکلیں گے، سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں. لیکن وہاں انہوں نے یہ 3 چیزوں کے ساتھ دعا کی. اللہ کی توحید بھی بیان کی، اللہ کی تسبیح بھی بیان کی، اور استغفار بھی کیا. 3 چیزیں. توحید تو یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر اسباب پیدا کر دیے. مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہ کر مچھلی ان کو کھا نہیں سکی، ان کو جو ہے ہضم نہیں کر سکی، اور پھر مچھلی کو حکم ہوا، اس نے کنارے پر لا کر ڈال دیا. کتنا طاقتور وظیفہ ہے. اندازہ لگائیں کیسے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو استعمال کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکالا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فاستجبنا لہ، یونس علیہ السلام کی دعا ہم نے قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے بچا دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے رہیں گے. اللہ اکبر. یہ قیامت تک کے لیے وظیفہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ننجی یہ مضارع کا صیغہ ہے. ہم بچاتے رہیں گے آئندہ زمانے میں بھی. جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو، کتنی بھی خطرناک مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، کیسے بھی حالات نے اس کو گھیر رکھا ہو، تو مومن جب بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. ہاں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مصیبت میں، حالات میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہو، آسمانی کوئی آفت ہو، کیسی بھی مصیبت آ جائے، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ورد بہت زیادہ مؤثر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس پر مومنوں کو مصیبتوں سے نکالتے رہیں گے، چاہے مصیبتیں کتنی بھی خطرناک ہوں. اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز خطرناک نہیں ہے. اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم چھوٹی عقل کے، کمزور طاقت والے، کم طاقت رکھنے والے، کم اسباب رکھنے والے، تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ہمارے لیے بہت سارے حالات مشکل ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت سارے راستے ہمیں بند نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اللہ رب العزت طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے. تو اس وظیفوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے آج کے حالات میں بھی. آج جو ہمارے لیے فیصلہ جو ظالم حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، اس میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ. اب دیکھیں قرآن میں تو تعداد لکھی ہوئی نہیں ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے
یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ صرف اس کو پڑھو، صرف اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اب علماء نے اپنے دل سے، کسی نے تجربہ کیا، بزرگوں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ کتنی مرتبہ پڑھے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو کسی نے کہا روزانہ 5000 مرتبہ پڑھو، اس سے فائدہ ہوگا، کسی نے کہا روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھو، اس سے فائدہ ہوگا، کسی نے کہا ایک مسئلے کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لو، وہ مسئلہ یقیناً حل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ علماء نے تجربے سے ثابت کیا، دیکھا انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے اس دعا کو آزمایا۔ یہ دعا کا پڑھنا اور اس سے مسئلے کا حل ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، صرف تعداد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تجربے سے علماء نے غور کیا ہے، انہوں نے تجربے کیے کتنی مرتبہ پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوا۔ تو بہت مشکل سے مشکل مسئلے میں اگر 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ مرتبہ اگر پڑھا جائے اور دعا کی جائے تو کتنا بھی ہارڈ مسئلہ اور مشکل مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ خیر، اس صفحے میں اور تیسرے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی، ابھی تک ان کو اولاد نہیں تھی، بیوی کی عمر تقریباً 90 سال ہو گئی، اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس حال میں اللہ کو پکارا، اذ نادى ربه، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، آپ وارث بنانے والے، آپ بہترین وارث ہیں، مجھے بھی کوئی وارث دے دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی برکت سے ان کی بیوی کی حالت بھی صحیح کر دی، یعنی 90 سال کی عمر عام طور پر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری رکھی ہے 90 سال کی عمر میں وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی اہلیہ کے اندر یہ چیز پیدا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، انہوں نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ جیسا بیٹا دیا، اور واصلحنا له زوجا، ان کی بیوی کو ہم نے ان کے لیے سدھار دیا، یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اتنی عمر میں نہیں ہوتی، لیکن یہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہوتی نہیں ہے۔ اللہ 90 سال میں بھی دے سکتا ہے، 9000 سال کی عمر میں بھی دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان نبیوں کے، یہ جو اوپر سے پورے نبیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ان نبیوں کے بارے میں کہا ہے، دیکھو کچھ اعمال اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتلائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا اتنی تیزی سے کیوں قبول کرتا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرتا تھا، ان کو مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کیوں بچاتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ 3 اعمال تھے ان کے، جو بھی یہ 3 اعمال کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے بچاتے رہیں گے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان 3 اعمال کو کریں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں کے کام میں دوڑتے تھے، مسارعت، دوڑ لگاتے تھے، چلتے نہیں تھے، نیکیوں کے کام میں بہت ان کو خواہش تھی، رغبت تھی، اور بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کام میں حصہ لیتے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہم اس کے اندر سست پڑ رہے ہیں، ہم نیکیوں کے کام میں بہت زیادہ سست ہیں، چلتے نہیں، ہم رینگتے ہیں، یوں کہا جائے گا، نیکیوں کے کام کے لیے، اور دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں اور نیکیوں کے کام میں رینگ بھی نہیں رہے ہیں، بہت مشکل سے جو چل رہے ہیں وہ رینگنے کی طرح اتنی آہستہ سے نہیں، نیکیوں کے کام میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، ہر نیک کام کو آگے بڑھ بڑھ کر کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ دوسرا عمل تھا ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے، رغبت کرتے، خواہش میں، امید صرف ان کو اللہ سے تھی اور ڈر بھی ان کو صرف اللہ کا تھا۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، امید ان کو صرف اللہ سے تھی اور خوف بھی ان کو کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے، کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے، کسی ظالم حکومت سے نہیں ڈرتے تھے، ان کو صرف اللہ کا خوف ہوتا تھا اور امید بھی اللہ سے ہوتی تھی، اس لیے وہ اللہ کو پکارتے تھے، یعنی دعا کرتے۔ دوسرا عمل یہ ہے، پہلا عمل نیک کام میں آگے بڑھتے تھے، ہر نیک کام میں کر لوں، کیسے یہ نیک عمل مجھ سے ہو جائے، اس کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، کم سے کم فرائض پر تو آ جائیں، ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ کوئی فرض کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، جتنے فرائض ہیں
کم سے کم فرائض پر تو آ جائیں. یہاں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ تو نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے, ہم فرائض پر تو آ جائیں. فرائض میں تو ہم کوئی کمپرمائز نہ کریں, فرائض تو کسی حال میں ہم سے نہ چھوٹے. تو ایک کام ان کا یہ تھا کہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر کرتے تھے. دوسرے دعا کا اہتمام کرتے تھے. دعا بہت بڑی طاقت ہے. بڑی بڑی ظالم طاقتوں کو گرانے کے لیے اور ظالم حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے دعا یعنی اللہ کی طاقت سے کام بنانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی. فرعون جیسا ظالم بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. فرعون کے پاس سارے اسباب تھے, اس کے پاس مال دولت سونا چاندی جتنی چیزیں تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان کو ختم کرنے پر یہ سارے ذرائع استعمال کرتا تھا. جیسے آج کل کا یہ ظالم جو ہندوستان میں حکومت پر بیٹھا ہے, یہ فرعون ساری طاقت کو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ اس فرعون سے کم نہیں ہے. یہ فرعون بھی کیا کر رہا ہے؟ خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ, مسلمانوں کو بے گھر کیا جائے, مسلمانوں کو بے در کیا جائے, مسلمانوں کو کسی طریقے سے پریشان کیا جائے. تو یہ ظالم بھی, یہ فرعون بھی وہی کر رہا ہے جو وہ فرعون کرتا تھا. سارے اسباب ساری طاقتیں وہ استعمال کرتے تھے حق والوں کے خلاف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اے اللہ, آپ نے فرعون کو مال دیا ہے. انک آتیت فرعون وملأہ زینہ واموالا, آپ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو, اس کے سرداروں کو زینت کی چیزیں اور مال و دولت دیا ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک. اے اللہ, یہ ساری چیزوں کو استعمال کر کے تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی, اور دعا کرتے ہوئے کہا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے اللہ, ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے. اب یہ عذاب دیکھنے سے پہلے ہی انہوں نے ایمان نہیں قبول کرنا چاہیے, انہوں نے حد کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی سخت بد دعا کی. تو روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ, ان کے مال برباد کر دے. تو جب دعا ان کی قبول ہوئی, جتنے سال کے بعد بھی دعا قبول اللہ تعالیٰ نے کی ہے, تو ان کے پاس, فرعون کے پاس جتنے سونا چاندی تھے اور زیورات ہیرے جواہرات اور جتنی چیزیں تھیں سب مٹی بن گئے, پتھر بن گئے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب بنانے والا وہ ہے, طاقتور ہے. وہ کسی چیز کو کس چیز میں بدل دے, مال کو پتھر بنا دے, مٹی بنا دے, نفع والی چیز کو نقصان والی چیز میں بدل دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, تو اس دعا کی برکت سے اس کے سارے مال و دولت پتھر بن گئے. یہ بنو امیہ جو گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء کے بعد, بنو امیہ کا دور حکومت تھا. تو بنو امیہ کے خزانے میں ایک تھیلی تھی, بنو امیہ کے خزانے میں ایک تھیلی تھی, اس میں یہ چیزیں رکھی ہوئی فرعون کے زمانے کے, اس کے اندر ہیرے جواہرات تھے جو پتھر بن چکے تھے, وہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ختم کرنا اور کسی پر زوال طاری کرنا, کسی طاقت کو کمزور کرنا یا جڑ سے اکھاڑ دینا, اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو خیر, یہ انبیاء علیہ السلام ایک کام تو کرتے تھے, نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, دوسرے اللہ سے دعا کرتے تھے. دعا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. ہمیں دعا کو اپنانا چاہیے, دعا کی طاقت بنانی چاہیے, دعا کا پاور حاصل کرنا چاہیے. بار بار دعا کر کے, لمبی دعا کر کے عادت ڈالنی چاہیے اللہ سے مناجات کرنے کی, اللہ سے باتیں کرنے کی, اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنے کی, اللہ کے سامنے دو آنسو ٹپکانے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, کوئی مصیبت نہیں رہے گی, کوئی پریشانی نہیں رہے گی. تو دوسرا عمل یہ بتلایا. تیسرا عمل وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, وہ ہم سے ڈرتے تھے. انبیاء علیہ السلام نیک کام میں آگے بڑھتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے, اور ان کے اندر اللہ کا خوف تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے تھے اور ہر مصیبت سے ان کو نجات دیتے تھے. خیر, تو قرآن سے یہ پہلا وظیفہ بتایا گیا ہے کہ اس صفحے میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک بہت طاقتور دعا دی ہے, حضرت یونس علیہ السلام والی دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالات کتنے بھی سخت ہوں, اندھیرے کتنے بھی گہرے ہوں, پریشانیاں کتنی بھی بڑی ہوں, ظالم بادشاہ کتنا بھی خطرناک ہو, لیکن یہ دعا سب کی طاقت توڑ سکتی ہے. شرط ہے کہ یقین سے کی جائے, دل سے کی جائے, توجہ سے کی جائے.
پہلا وظیفہ یہ قرآن سے وظیفہ دیا جا رہا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو جو ہے 5000 مرتبہ روز پڑھیں، گھر کی عورتوں کو پڑھائیں، یا ایک بیٹھک میں یا سب گھر والے مل کر 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ نہیں جائے گا، کوئی ہم سے کچھ نہیں چھین سکے گا اگر ہم سچے رہے، ہم اللہ سے جڑے رہے، ہم اللہ سے مانگتے رہے۔ تو پہلا وظیفہ یہ ہے قرآن سے۔ دوسرا وظیفہ ان حالات میں استغفار کی کثرت ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، چھوٹا سا پڑھ لیں، صرف استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ اتنا پڑھ لیں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل میں ندامت ہو کہ ہم نے واقعتاً بہت گناہ کیے ہیں، اور واقعتاً بہت گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ روز کرتے ہیں، ہر گھڑی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہمارے گناہ چالو رہتے ہیں، ہم اتنے گندے ہو گئے، اس لیے استغفار کریں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو اتنے گناہ نہیں کرتے، ہم تو نمازی ہیں، پھر بھی آپ استغفار پڑھیے۔ یہ پاک صاف لوگوں کے لیے بھی استغفار ہے اور گنہگاروں کے لیے بھی استغفار ہے، سب کے لیے ہے استغفار۔ صرف یہ نہیں کہ جو گنہگار ہے وہی پڑھیں، جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزانہ کے ذکر اذکار میں، ان کے لیے بھی استغفار مفید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پاک صاف ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ کوئی بے گناہ اور معصوم ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ پاک صاف دل کسی کا ہو سکتا ہے، پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ، یا ایک مجلس میں بعض مرتبہ صحابہ نے سنا حضور 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، تو یہ استغفار کا وظیفہ بھی قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ قرآن میں 3 جگہ، 9ویں پارے میں، 12ویں پارے میں اور 29ویں پارے میں 3 جگہ استغفار کے فائدے خود اللہ تعالیٰ نے بتلائے۔ 9ویں پارے میں استغفار کے بارے میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ دیکھیے، استغفار جو قوم کرتی رہے گی، اللہ سے معافی مانگتے رہے گی، ان پر عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ اب جی یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے کہ ہمارا گھر ہم سے چھین لیا جائے، ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے وہ 1 منٹ میں ضائع ہو جائے، ایک فیصلے میں ہماری پوری پونجی چلی جائے، یہ عذاب ہی تو ہے یہ۔ تو استغفار کرتے رہیں گے، اللہ نے فرمایا 9ویں پارے میں کہ جو استغفار کریں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ استغفار کا ایک فائدہ۔ پھر 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو استغفار کریں گے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم، کہ استغفار کرو میری قوم، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ جو جس قسم کی کمزوری ہو انسان کے اندر، جسمانی کمزوری ہو، روحانی کمزوری ہو، مال میں کمزوری ہو، روزی میں کمزوری ہو، اجتماعی طور پر ہم بہت کمزور ہو چکے ہوں، تو استغفار کریں، ہر قسم کی طاقت استغفار سے حاصل ہوگی، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یزدکم قوة الی قوتکم، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری قوت بڑھا دے گا، پہلی پوزیشن سے تم آگے بڑھ جاؤ گے طاقت میں، جس قسم کی کمزوری ہے ہر قسم کی کمزوری اللہ تعالیٰ دور کرے گا استغفار کی وجہ سے۔ یہ دوسرا 12ویں پارے میں، اور پھر 29ویں پارے میں کہا کہ استغفار کی وجہ سے مال دیں گے، اولاد دیں گے، کتنی چیزوں کا وعدہ 29ویں پارے میں کیا گیا۔ تو یہ 2 وظیفے سب کریں گے انشاءاللہ، اہتمام کریں، گھروں میں اہتمام کروائیں، ہزاروں مرتبہ، 1-2 مرتبہ استغفار سے کام نہیں چلے گا، ہزاروں مرتبہ کریں، دل کی توجہ کے ساتھ کریں، وضو کے ساتھ کریں، ادب کے ساتھ کریں، با ادب بیٹھ کر کریں، وضو کے ساتھ، سچے دل کی ندامت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ استغفار کریں، کم سے کم 1200 مرتبہ۔ یہ دیکھو قرآن میں تو استغفار کا لفظ ہے، استغفار کیا جائے، لیکن تعداد نہیں بتلائی گئی۔ اب علماء نے تجربے کیے، تو کسی نے کہا 1200 مرتبہ کرنا فائدہ مند ہے، کسی نے کہا 5000 مرتبہ، کسی نے کہا ایک دن بھر میں سورج نکلنے سے لے کر، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک 25000 مرتبہ دن میں اگر کسی نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس کی بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو 2 وظیفے، ایک تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآنی وظیفہ، اس کو پڑھیں ان حالات میں۔ دوسرے استغفار کثرت سے کریں، یہ 2 وظیفے قرآن سے۔ پھر حدیث کی طرف آئیں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ وظیفے بتلائے گئے، ایک دعا بتلائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصاب احدکم غم او کرب، جب تم میں سے کسی کو کوئی غم پہنچے یا کرب، بہت سخت تکلیف، اچانک حالات بگڑ جائے اور انسان بالکل ایسے محسوس ہو جیسے مالدار سے وہ فقیر بن گیا ہے، سارا کچھ اس سے چھن گیا، ایسے کوئی سخت حالات آ جائیں، تو یہ ابو داؤد شریف میں ہے اور ابن ماجہ اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا پڑھیں، اللہ ربی،
اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، کسی طاقت کو نہیں مانتا، میں کسی طاقت کو میں شریک نہیں کرتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، کسی ظالم طاقت کو نہیں مانتا، میں بڑا نہیں سمجھتا، سب سے بڑا میں اللہ کو سمجھتا ہوں۔ یہ غم اور ٹینشن سے نکلنے کے لیے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، اور ایک بزرگ نے دیکھو اس کا تجربہ کیا تو کیا فائدہ ہوا۔ عبد الرحمن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے۔ ایک مرتبہ وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سفر کرتے ہوئے ان کی کشتیوں کو رومیوں نے گھیر لیا، رومیوں نے مسلمانوں کی کشتی تھی اس کو پکڑ لیا اور ان سب کو لے جا کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ رومیوں کے ایک تہوار کا دن آیا، ان کی خوشی کا کوئی دن آیا، تو بادشاہ نے سوچا کہ چلو خوشی کا دن ہے، یہ مسلمان چاہے ہمارے دشمن ہیں، قیدی ہے، لیکن آج خوشی کا دن ہے، تہوار ہے، اس لیے آج ان کو بھی اچھا کھانا دے دو۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی، قیدیوں کو بھی اچھا کھانا دیا اور خوب زیادہ کھانا دیا اس دن۔ اچانک بادشاہ کے دربار میں ایک عورت آ گئی، بادشاہ کی قریبی رشتہ دار تھی وہ عورت۔ وہ عورت آئی اور اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، ماتم شروع کر دیا، بال نوچنا شروع کر دیے کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ مسلمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کی آپ پارٹی کر رہے ہیں، ان کو آج اچھا کھانا کے لیے دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے شوہر کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ اس نے چلانا شروع کیا، رونا شروع کیا، ماتم شروع کیا۔ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ نے کہا سب مسلمانوں سے کھانا چھین لو اور انہیں دربار میں کھڑا کر دو، سب کو میرے سامنے قتل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کیا پوزیشن ہے، بادشاہ کے پاس پوری طاقت ہے، اس کے پاس وہ قتل کر سکتا ہے۔ ایسے وقت میں اس نے جتنے مسلمان قیدی تھے ایک ایک سے سب کی گردن اڑانا شروع کر دیا۔ جب عبد الرحمن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو محدث تھے، اپنے زمانے کے عالم فقی محدث ہیں، ان کا جب نمبر آیا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد تھی، انہوں نے یہ الفاظ کہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ بادشاہ، اس کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میرا اللہ بچانا چاہے تو ابھی بھی مجھے بچا سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس اسباب ہے، وہ بچانا چاہے تو اس وقت بھی مجھے بچا سکتا ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ انہوں نے یہ جملے کہے کہ بادشاہ کے کان تک آواز پہنچی، بادشاہ نے ان کو بلا لیا کہ یہ مسلمان عالم نظر آ رہے ہیں، ان کو آگے بلاؤ۔ ان کو آگے بلایا، ان سے وہ کلمات سنے اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ، دلوں کا مالک تو اللہ ہے، کوئی کتنا بھی سخت دل ہو اس کو نرم دل بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کے اندر نفرت ہو، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مخالف فضاؤں کو موافق فضاؤں میں تبدیل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو فوراً بادشاہ کے دل پھر گیا، بادشاہ نے کہا یہ جتنے قیدی بچے ہوئے ان کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں یہ دعا کتنی طاقتور ہے، کیسے وقت میں یہ دعا کام آئی کہ بادشاہ جو ہے فیصلہ کر چکا ہے، کتنے ساتھی ان کے سامنے قتل ہو چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے دل کے یقین کے ساتھ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یقین کے ساتھ پڑھی، ایسے وقت میں حالات بدل گئے۔ اتنی کنڈیشن میں ایسے وقت تو لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں تو لوگ بادشاہوں کو سجدہ کر دیتے ہیں کہ میری جان چھوڑ دو، لیکن اس وقت بھی انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی یہ توحید کے جملے انہوں نے زبان سے ادا کیے، بادشاہ کی طاقت کے سامنے جھکے نہیں، اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ تو یہ حدیث سے دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی، ایک صحابیہ ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ان کو یہ دعا سکھائی ہے۔ تو اس لیے ہم اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ تیسرا وظیفہ۔ اور چوتھا ایک اور حدیث سے وظیفہ لے لیں، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، ہر مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو ہے اور جو زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ سے مانگتے ہیں، سب اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شان، ہر دن اللہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ ہر دن نئی شان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ایک عبداللہ ابن منیب صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح کی ہے، ہر دن اللہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر دن اللہ نئے فیصلے کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو مصیبت سے نکالتا ہے، کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے، کسی بیمار کو بیماری سے نجات دیتا ہے اور کسی صحت مند کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہر دن اس کے نئے فیصلے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موتی کی ایک تختی بنائی، عرش کے سامنے ایک تختی ہے موتی کی بنی ہوئی، اس کے کنارے یاقوت کے ہیں، یاقوت ایک موتی ہے، یہ بھی لال قسم کا، تو وہ تختی اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے، عرش کے سامنے ایک موتی کی تختی لگائی ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ اس پر نظر ڈالتا ہے،
ہر نظر میں کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو کامیابی ملتی ہے، کسی کو نفع ملتا ہے، کسی کو سکون ملتا ہے، کوئی مصیبت میں چلا جاتا ہے، ہر نظر میں اللہ کا نیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی نئی شان، ہر دن اللہ کا نیا فیصلہ، ہر دن اللہ کی طرف سے اپنی طاقت کا نئے انداز میں ظہور ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اس پر دیکھیں ایک واقعہ، جیسے آج کے زمانے میں حالات اچانک ہمارے خراب ہو گئے، کٹ کٹ گیٹ کے، اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے اگر ہم اللہ سے جڑے رہے۔ محمد ابن الحنفیہ ایک صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو حجاج ابن یوسف کا نام ہم نے سنا ہے، حجاج ابن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے خط لکھا، محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بیٹے کو، حجاج ابن یوسف جیسا ظالم جو جس کو چاہتا تھا، کتنے صحابہ کو اس نے شہید کیا ہے، بڑے بڑے تابعین میں سے علماء کو اس نے شہید کیا ہے، وہ ظالم انسان، اس نے حضرت علی کے بیٹے کو خط لکھا کہ میں تیرے ساتھ یہ سلوک کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، دھمکیاں دی۔ تو حضرت علی کے جو بیٹے تھے محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ دیکھ حجاج، اللہ تعالیٰ روزانہ 360 مرتبہ دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، ہر نظر میں کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلت دیتے ہیں، اور کسی کو روک دیتے ہیں، کسی ظالم کے ہاتھ کو روک دیتے ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ کوئی خاص نظر مجھ پر ڈالے گا اور تجھے مجھ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ سبحان اللہ، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ کوئی خاص نظر ڈالے گا ہمارے علاقے پر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہم تک نہیں پہنچنے دے گا، ہمیں بے گھر کرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ تو محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کو انہوں نے یہ محمد ابن الحنفیہ نے لکھا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھ پر کوئی خاص نظر ڈالے گا اور تجھے مجھ سے روک دے گا، تیرے ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو حجاج بن یوسف پڑھ کر پریشان ہو گیا، مرعوب ہو گیا۔ اس نے وہ خط بادشاہ کو، وقت کا بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، اس کے پاس بھیج دیا۔ تو عبد الملک ابن مروان نے اس خط کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ رومیوں کی طرف سے، رومی اس زمانے میں عیسائیوں کی طاقت تھی، تو رومیوں کے ایک بادشاہ نے مسلمانوں کے بادشاہ عبد الملک ابن مروان کو دھمکی والا خط لکھا کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے کیا کیا، وہ حضرت علی کے بیٹے والا خط اس کو بھیج دیا، رومی بادشاہ کو حضرت علی کے جو بیٹے نے خط لکھا تھا محمد ابن، وہ خط بھیج دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ مخلوق پر نظر ڈالتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی خاص نظر ہم پر ڈالیں گے اور تجھے ہم سے روک دیں گے۔ تو وہ رومی بادشاہ نے جب اس خط کو پڑھا تو اس نے کہا یہ الفاظ تو نبوت کے خزانے سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کو ماننے والا تھا، اس کو معلوم ہے کہ ان الفاظ میں کتنی طاقت ہے۔ اس نے کہا یہ الفاظ تو نبوت کے خزانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ تو خیر بات چل رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر دن اللہ کی نئی شان ہوتی ہے۔ تو اب ہم شان عربی میں کہتے ہیں حال، کام، ہمارے اہم کام جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں شان۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان، اپنے حالات درست کرنے کے لیے اسی الفاظ سے حضور نے ایک دعا نکالی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے ایک دعا، اور ایک اسی سے ملتی جلتی دعا ابو داؤد شریف میں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا حضرت فاطمہ کو سکھلائی۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس دعا کو اے فاطمہ تو غور سے سن لے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ جو لفظ شان سورہ رحمان میں آیا 27 پارے میں، اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بنائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یعنی وہ قبولیت کی تاثیر رکھتی ہے، اس کے اندر بہت طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا حضرت فاطمہ کو سکھائی، یا حی یا قیوم، اے زندہ، اے تھامنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کو میں پکڑتی ہوں، تیری رحمت سے میں فریاد کرتی ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام حالات کو اے اللہ آپ درست کر دیجئے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ اور حضرت ابو بکر کی روایت ہے ابو داؤد میں، حضرت ابو بکر کی روایت ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکروب کی دعا، یہ الفاظ ہیں، مکروب کہتے ہیں یہی ایسے حالات اچانک آ جائے کہ انسان کا سب کچھ چھن جائے، انسان کو محسوس ہو کہ میں امیر سے فقیر بن گیا، میرے پاس سب کچھ چھن گیا، اتنی سخت کنڈیشن ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکروب کی دعا، یہ الفاظ ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ اس کے الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ
رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کی میں امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آپ ایک پل کے لیے مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرمائیے، واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے تمام شان، میرے تمام حالات، میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ دعا ایک دم مستند ہے، حدیث کی صحیح کتاب ابو داؤد شریف ابن ماجہ میں ہے۔ ان دعاؤں کو ہم یاد کریے، 2 وظیفے قرآن سے بتائے گئے، 2 وظیفے حدیث سے بتائے گئے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور کئی مرتبہ کریں، 100 مرتبہ، ہزار مرتبہ دل کی توجہ کے ساتھ ان وظیفوں کو پڑھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں جائے گا، اللہ رب العزت کرم کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔